والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل عزت علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لانے والے میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج 25 جولائی 2021 کی تاریخ، اتوار کا دن، صبح کے ٹائم پر آپ کے اس مشہور اور معروف علاقہ ہیملیٹ صابی ٹوپی میں آپ کے علاقے کی اس جامع مسجد مدینہ میں ختم قرآن، تکمیل قرآن کی تقریب میں آپ اور میں الحمدللہ شریک ہیں. اس مدرسے کے سرپرست مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقا اور معاونین جو اس مدرسے میں الحمدللہ اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ان تمام حضرات کی پیار بھری محبت بھری دعوت پر، اور خصوصاً ہمارے دوست اور بھائی جو گلہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا راشد صاحب دامت برکاتہم، ان کی دعوت پر آپ کے اس علاقے میں اس رونق باوقار مجلس میں تقریب میں آپ بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا اور آپ کا اپنے گھر میں مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے.
جن بچوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی حفظ کی شکل میں اور ناظرہ کی شکل میں، اللہ پاک ان بچوں کو قرآن کریم کی یہ نعمت حاصل کرنے کے بعد قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کے والدین ہیں، عزیز ہیں، اللہ پاک ان کو بھی دنیا آخرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ الحمدللہ بڑی دیر سے یہاں تشریف رکھتے ہیں اور اس نظریے کے ساتھ آئے ہیں کہ بچوں کو الحمدللہ اپنی آنکھوں کے سامنے حافظ قرآن، ناظرہ پڑھنے والا دیکھنے کے آپ متمنی ہیں، تاکہ ان کی جب دستار فضیلت، دستار بندی ہو تو اس دستار بندی کا ایک منظر دکھانے کا مدرسے کے جو معتمم یا دیگر حضرات ہوتے ہیں، اس تقریب میں دستار بچوں کے سر پر جو باندھی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریب اس لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ علاقے کے لوگ یا دور دراز سے جہاں کہیں سے بھی بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لیں کہ آپ نے جو بچہ ہمیں دیا تھا، ہم نے اس بچے کا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ محنت کر کے گھر کے اندر آپ بچے کو بڑی شفقت اور پیار سے، محبت کے ساتھ بھی کوشش کر کے ماں باپ اپنے گھر میں رکھ کر بچے کو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا سکتے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی والدہ یا والد نے لاکھوں میں، کروڑوں میں ایک آدھ ہو تو نہیں بات کرتا، ورنہ ہمیشہ بچوں نے قرآن کریم مدرسے ہی میں پڑھا ہے، مسجد ہی میں پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اور اسکول کی جتنی انہیں لگن ہے، ماں باپ کو لگن ہے، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں، ہزاروں روپے فیس ادا کرتے ہیں۔ ایسے ایسے مہنگے اسکول ہیں کہ جہاں ایک ایک بچے کی ماہانہ فیس 5-5 ہزار روپے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں بچہ جتنی بھی دنیاوی تعلیم حاصل کر لے، یہ آپ کے لیے چند روپے تو کما سکتا ہے، آپ کے لیے گھر تو اچھا بنا سکتا ہے، مگر یہ بچہ آپ کی آخرت نہیں بنا سکتا۔ دنیا بن جائے گی، آپ نے بچے کو بہت زیادہ پڑھایا، افیسر لگ گیا، کسی اچھے محکمے میں لگ گیا، اونچا عہدہ، بڑا عہدہ مل گیا، وہ پیسے کمائے گا، گھر بنا دے گا، آپ کو گاڑی خرید کے دے دے گا، آپ کے گھر میں ایسی ایئر کنڈیشن لگ جائیں گے، یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ اور نہیں کر سکتا۔ مگر ایک وہ بچہ کہ جس بچے کو آپ نے مدرسہ بھیجا، آپ نے وہ لگن اور وہ پیار بچے کو نہیں دیا جو اسکول والے کو دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے جس طرح اسکول کے اساتذہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا، ان کے ساتھ ملے، ہمارے بچے کے بارے میں بتائیے جی ماسٹر صاحب اس کی پوزیشن کیا ہے، بچہ اس دفعہ فیل کیوں ہو گیا، ویسے آپ نے مدرسے کے استاد کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کی، بلکہ ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے کہ بچے کو مدرسے میں چھوڑا، پھر سال بھر استاد سے ملاقات کوئی نہیں۔ سال کے بعد تقریب ہوگی قرآن کریم کی تکمیل پر یا ختم بخاری ہوگی، اس موقع پر ہم آتے ہیں اور رسمی طور پہ یہ بات رسمی تبھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح بھی مولانا شبیر صاحب نے ساؤنڈ والے بھائی سے کہا، اب ہماری ترتیب بن گئی ہے، اب ہمیں لچھے دار نعتیں سننی ہے، ہمیں میوزک نما نعتیں سننی ہے، ہمیں بس یہ ہے کہ اللہ گلہ کرنا ہے، اللہ گلے پہ ہی اب مسلمان چل رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کسی آدمی کے، آپ جب یہاں آئے ہیں، آپ کے ایمان کو جلا نہیں ملی، آپ کے ایمان میں تقویت نہیں آئی، آپ کے ایمان میں زیادتی نہیں ہوئی، آپ نے اپنے ایمان کو بڑھتا ہوا دیکھا نہیں، آپ میں شوق کا عمل نہیں پیدا ہوا،
آپ میں جذبہ پیدا نہیں ہوا، آپ میں داڑھی رکھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ پیدا نہ ہوا، اللہ کا ذکر کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا، شریعت اسلامی پر چلنے کا جذبہ پیدا نہ ہوا، اللہ کا حق پورا کرنا، ادا کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا نہیں ہوا۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کے کیا حق ہے، یہ سارے حقوق ادا کرنے کا جب میرے بھائی آپ میں جذبہ پیدا نہیں ہوا تو اس مجلس میں آنا ثواب تو آپ کو ملے گا، مگر جس مقصد کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا، محفل کا انعقاد کیا گیا، آپ اس سے خالی لوٹ گھر چلے گئے۔ یہاں اگر آپ کا مقصود صرف کھانا کھانے کی نیت ہے کہ اس کے اختتام پر پروگرام کے ہمیں کھانا کھلایا جائے گا، تو یاد رکھیے اس نیت سے آنے والا آدمی اپنے پلو میں لے کر کچھ نہیں جائے گا، ہدایت اس سے نہیں ملے گی۔ صحابہ نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا، اور اس وجہ سے کیا کہ ان کے سامنے ایک مقصد تھا، ان کے سامنے دین کو پھیلانا تھا۔ آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ بس آ گئے مجلس میں بیٹھ گئے، واہ واہ کر لی، فلاں نے اچھا بیان کر دیا۔ میرے بھائی اچھا بیان کہنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک بیان میں کہی ہوئی ہر بات کو اپنے پلو میں باندھ کر، اپنے دل میں بٹھا کر اپنی عملی زندگی نہیں بنائیں گے تو صرف تقریر سننے سے آپ کو مزہ تو آ سکتا ہے، کانوں کے چسکے تو لے سکتے ہیں، نعت سن کر واہ واہ تو کر سکتے ہیں، کانوں کے لذت اور مزے تو لے سکتے ہیں، مگر آپ کی نہ دنیا بننے والی ہے نہ آخرت بننے والی ہے۔ صحابہ کا کریکٹر، کردار آپ جب پڑھیں گے، انہوں نے دنیا میں اسلام کو لے کر، قرآن کو لے کر جو انقلاب برپا کیا تھا، اس کے پیچھے ان کی محنت کیا تھی۔ انہوں نے روکھی سوکھی کھائی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، نام نموز سے بچے، ریاکاری سے بچے، دکھاوے سے بچے، ہلے گلے سے بچے۔ اسلام 80 سال کے عرصے میں دنیا کے اندر پھیلا کر چلے گئے، کہاں اسلام کو پہنچانے میں انہوں نے تگو تو نہیں کی۔ آج میرے اور باپ کے پاس اسلام موجود ہے، گھر گھر میں موجود ہے، مسجد کے اندر موجود ہے، قرآن کریم کے نسخے ہر مسجد میں پڑے ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، بخاری شریف سے لے کر دیگر حدیث کی کئی کتابیں الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، مگر آج عملی مسلمان نہ مسجد میں نظر آتا ہے، نہ بازار میں نظر آتا ہے، نہ گھر میں نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے۔ جب مسلمانوں نے قرآن سے بغاوت کر لی، جب مسلمانوں نے شریعت اسلامی سے بغاوت کر لی، جب مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے بغاوت کر لی، پھر میرے رب نے حالات کو پلٹا دیا ہے۔ جب میرے رب نے دیکھا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جن انسانوں نے کلمہ بھی میرا پڑھا ہے، میرے نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، نہ ان کی زندگی میں قرآن ہے، نہ ان کی زندگی میں سنت ہے، نہ میرے حکموں پر چلتے ہیں، نہ میرے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ جب شادی آتی ہے منمانی اپنی کرتے ہیں، جب غمی آتی ہے منمانی اپنی کرتے ہیں، جب کاروبار چلاتے ہیں منمانی اپنی کرتے ہیں، جب روڈ پہ چلتے ہیں منمانی اپنی کرتے ہیں، ہر کام میں منمانی اپنی کی، خواہشات نفسانی کے غلام بن کر رہ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے حالات کو ایسے دگرگوں کر دیا، ایسا تنگ کر دیا، اب مسلمان روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، حالات برے ہو گئے، مہنگائی زیادہ ہو گئی، گرمی زیادہ ہو گئی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ رب تو چاہتا تھا تیرے ساتھ ویسی مدد ہو جس طرح صحابہ کے ساتھ ہوئی تھی، تیرے ساتھ ایسی نصرت ہو جس طرح صحابہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ انہوں نے چلتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے تھے، ہواؤں نے ان کی مدد کی، جنگل کے درندوں نے ان کی مدد کی، پہاڑوں نے ان کی مانی، جانوروں نے ان کی مانی۔ آج تیری میری نہیں مانی جا رہی، تو دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، تو ہاتھ اٹھاتا ہے مانی نہیں جاتی، وجہ کیا ہے؟ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت لوگ دین سے دور ہو رہے، وہ امام وقت کا ولی کہتا ہے کہ مسلمان دین سے کیسے دور نہ ہو کہ مسلمان 80% حرام کھاتے ہیں۔ میرے بھائی بات صاف صاف ہے، صرف نام کا مسلمان نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں تاریخ میں بڑے،
اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، آج مسلمان جو ہیں صحابہ کی جو ہے نا ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، صحابہ تعداد میں 1.25 لاکھ کو پہنچے، بعض روایات میں ہے کہ 1.5 لاکھ کو پہنچے، 2 لاکھ صحابہ، چند ہزار کے نام تاریخ میں ملتے ہیں، اور مسلمانوں کو چند 100 کے بھی یاد نہیں، بلکہ 100 کے بھی یاد نہیں۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے آپ 50 نام تو صحابہ کے پوچھ کے دکھا دیں، بتا دے کوئی کھڑا ہو۔ عشرہ مبشرہ کے نام نہیں پتہ، خلفائے راشدین کے نام تک نہیں پتہ، بنات رسول تک کے نام نہیں پتہ، ازواج انبیاء نبی کریم علیہ السلام امہات المؤمنین کے نام تک نہیں پتہ، ازواج انبیاء کے نام نہیں پتہ، نبیوں کے قرآن میں جو نام ہے وہ نام تک نہیں پتہ۔ میرے مسلمان، جب آپ کو چند صحابہ کے نام یاد نہیں، آپ ان کا کریکٹر کردار کیا جانیں گے؟ آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی، وہ جہاں جاتے تھے انقلاب آ جاتے تھے، ان سے بڑھ کر اب مسلمان ہیں، ان سے زیادہ مسلمان ہیں، کثیر تعداد میں مسلمان ہیں، ملکوں کے ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، سعودی عرب مسلمانوں کا ملک ہے، اور کئی ممالک پاکستان کے علاوہ بھی اتنے مسلمانوں کے ممالک، کثیر تعداد میں مسلمان، مگر اب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ والا کام کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی تو افغانستان کو دیکھ لو، تھوڑے لوگ، قلیل لوگ، کمزور لوگ، نہتے لوگ، پاورفل مقابلے میں، 42 ملک مقابلے میں، نتیجہ سب کے سامنے ہے نا۔ پکے مسلمان اب تیری میری مرغی گھر کی بات نہیں مانتی، وہ رب کے حکم پہ جب نکلتے ہیں تو دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو ساری دنیا میں نظارہ ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا دشمن جو پاورفل ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، ان قرآن کے شیدائیوں کے سامنے، قرآن کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے لوگوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا، بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ اب تیرے پاکستان میں آپ کے اس ملک کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے، آپ 74 سال میں اسلام کا نفاذ ملک میں چھوڑیے، صوبوں میں چھوڑیے، ضلعوں میں چھوڑیے، تحصیل میں چھوڑیے، گاؤں میں چھوڑیے، کوئی ایک گھرانہ بتا دیجئے جس گھرانے کے 5 افراد ہوں اور سر سے لے کر پاؤں تک شریعت اسلامی پر عمل کرو، دکھا دیجئے، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ جو مسلمان 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ پاکستان میں اسلام کہاں سے لائے گا؟ جس کی اپنی زندگی میں اسلام نہیں ہے، جس کی صبح شام اسلام کی مخالفت ہو۔ عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ جواب کیا دیا؟ آسان سمجھو، سونے کے پانی سے لکھنے کی بات ہے، بات بڑی تھوڑی سی، کلمات بڑے مختصر، بات بڑی جامع کہہ دی۔ کہنے لگا بیٹا، صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، آج کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت نہیں، ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ حضرت جی کیا فرق ہے؟ فرمایا وہ کام کے مسلمان تھے اور ہم نام کے مسلمان ہیں۔ فرق یہ ہو گیا، وہ کام کے مسلمان تھے، ان کی راتیں سجدے میں گزرتی تھی، قرآن سے پوچھ، تتجافا جنوبہم، قرآن تجھے بتائے گا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، قرآن تجھے بتائے گا ان کی راتیں کیسی گزرتی تھی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، قرآن سے پوچھ۔ اب مسلمان رات کو لمبی تان کے جو ساری رات موبائل کے ساتھ کھیلے اور بے حیائی بے غیرتی کرے، پرائی عورتوں کو دیکھے، رات کو ننگی فلمیں دیکھے، رات کو انڈین فلمیں دیکھے، رات کو ارطغرل اور فلاں فلاں ڈرامے دیکھے، جو رات کو پب جی گیمیں کھیلے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت آئے گی؟ جن کی رات بھی بغاوت میں، جن کا دل بھی بغاوت میں، جب تک مسلمان پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے نہیں کرتا، مدد قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتی۔ دیکھ لو 74 سال ہو گئے، ایسے نعرے کھوکھلے لگ رہے ہیں،
اسمبلیوں میں بھی نعرے لگا رہے ہیں ایسے ہوگا ایسا نہیں، صرف نعرے لگانے سے اسلام نہیں آئے گا۔ میں نے اشارہ کر دیا ہے، جن کی زندگیوں میں اسلام ہے، اسلام پر پیروکار ہیں، جو سوکھے روٹیاں کھا کر، ہاں جی بھوکے پیاسے رہ کر میدان میں نکلے ہوئے ہیں، اور ہماری آنکھ کھلتی ہے تو ناشتہ، ہماری دوپہر ہوتی، دن میں ہم کھاتے کتنا ہے۔ اب اس میں گفتگو نہیں کرتا کہ کھانا ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنا کھاؤ جو تمہاری کمر سیدھی رہ سکے، اتنا کھاؤ جو تمہاری زندگی چل سکے، اتنا نہ کھاؤ کہ اب دوپہر میں آپ نے اتنا کھایا کہ 4 بجے تک آنکھ ہی نہیں کھلی، ظہر کی نماز اڑا دی نا۔ صبح ناشتہ ایسا کیا، سوئے تو دوپہر تک پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائی کام کے مسلمان بن کے دکھاؤ، پھر گھر میں بنو۔ اب گھروں میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بابا دین زندگی میں ہو اور گھر کے اندر زمین پر لڑائی ہو، ایک ایک مرلے پر، ایک ایک بالش پر، ایک ایک گٹ پر لڑائی ہو، بھائی بھائی کا جنازہ چھوڑ دے، بہن بھائی کے جنازے میں بہن بھائی کی میت پر نہ آئے، ماں بیٹے سے روٹ کر کہتی ہے مر جاؤں گی یہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو، باپ جولیاں اٹھا کر اولاد کو بد دعائیں دینے پہ تلا ہوا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مسلمان نے خود اپنے پاؤں پر گلہاڑی ماری۔ آسان شریعت سامنے تھی، بالکل آسان شریعت، اور شریعت کو اپنے لیے مشکل بنا لیا۔ سادی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سادی غمی کو گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ختم قرآن کی تکمیل ہے، اب دیکھو ہر کسی کے بعد وہ ہار پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ہار کس چیز کی خوشی ہے بھائی؟ جو استاد پڑھائے گا نا، جس نے پڑھایا یہاں کے اساتذہ، ان کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو اتنا ہی کہہ دیں گے اللہ بھلا کرے۔ جی کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ آپ کے آنے والے یہ بچوں کے رشتہ دار کتنے اساتذہ ہیں جی؟ 10 ہے جی، میری طرف سے جی 5-5 ہزار روپے، کہ ہمارے بچے کی دنیا بھی بنائی ہے انہوں نے، آخرت بھی بنائی۔ یہ بچہ دنیا میں بھی عزتیں پائے گا، آخرت میں بھی پائے گا۔ یہ بچہ وہ بچہ ہوگا جب قیامت کے روز میری ماں مجھے چھوڑ جائے گی، میرا باپ مجھے چھوڑ جائے گا، میرے بھائی مجھ سے دور ہو جائیں گے، عزیز و اقارب مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جب میرا وہ دوست جسے میں لنگوٹیا یار کہتا تھا آج وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جائے گا، آج اپنے پرائے ہو جائیں گے، ماں آنکھ سے آنکھ نہیں ملائے گی، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ کونسلر جس کے ساتھ در در پہ جا کے میں لوگوں سے ووٹیں مانگتا تھا، جس کی چاپلوسیاں کیا کرتا تھا، جس کے سامنے بچھا رہتا تھا، جس کے ڈیرے پہ پڑھ کے لوگوں کو چائے پلایا کرتا تھا، آج وہ کونسلر کام نہ آیا۔ جس پارٹی کے وہ پی ٹی آئی تھی، نواز شریف کی پارٹی تھی یا کوئی اور پارٹی تھی، جن پارٹیوں کے نعرے لگائے ان پارٹیوں کے قائدین میرے کام نہ آئے، وزراء میرے کام نہ آئے، ڈی پی اور ڈی ایس پی میرے کام نہ آیا، وزیر اعظم میرے کام نہ آیا، صدر میرے کام نہ آیا۔ ارے جہاں سارے منہ موڑ جائیں گے اس دن یہ بچہ کھڑا ہوگا جو کہہ رہا ہوگا کہ ہاں یہ میرا ابو ہے، اس نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے مدرسے بھیجا تھا، یہ میرے محلے کا فلاں بزرگ ہے، اس نے مجھے مدرسے کی طرف روانہ ہوتے دیکھ کر میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ آج یہ بچے دیکھو اتنا بڑا ان بچوں کو اعزاز مل گیا۔ اس سے بڑا بھائی اب آپ نے دیکھا یہ پھول مول یہ تو ایک ناٹک ہے، رسمی ہے، حقیقت کیا ہے؟ دنیا والے جب کسی بڑے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس کے سامنے پھول پھینکتے ہیں، قالینیں بچھاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے یہی دیکھا، اور وہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ 4 دن کے بعد جن کو گلے میں ہار پہنا رہے تھے اب ان کو ہی ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، اب انہی کے منہ پہ ٹماٹر پھینکے جا رہے ہیں، اب ان کے بارے میں غلط کہا جا رہا ہے۔ مگر یہ بچہ جو چھوٹے چھوٹے یہ معصوم بچے، یہ خوبصورت چہروں والے، یہ سفید لباسوں والے، یہ جہاں بھی چمک رہے ہیں یہ وہاں بھی چمک رہے ہوں گے۔ ارے جہاں غریب کا بچہ، بڑے بڑے سرداروں کے بچے، بڑے بڑے ملکوں کے بچے، بڑے بڑے خانوں کے بچے، بڑے بڑے وڈیروں کے سرداروں کے بچے جہاں کھڑے ہوں گے، قرآن سے تعلق نہیں تھا، دنیا میں وہمہ تھی، دنیا میں لوگوں نے سب کچھ کیا، مگر آج غریب کا بچہ ہے، یہ پولی کا بچہ ہے، یہ ارائی کا بچہ ہے، یہ غریب کا بچہ ہے، یہ فقیر کا بچہ ہے، دنیا میں قرآن پڑھ کے آیا ہے۔ آج بڑے بڑے تیسمر خانوں کی اولادیں اور تیسمر خان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، عزت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ حساب دینے کے لیے، اور اس بچے کو بلا کر کہا جائے گا اقرا اقرا، بچے یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن ادھر آئیے، سامنے کھڑے ہوئیے، قرآن پڑھیے اور ایسے پڑھیے
جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، پیار سے پڑھتے تھے، سمجھا کر پڑھتے تھے، عمل کی نیت سے پڑھتے تھے، یہ بچہ قرآن پڑھتا جائے گا، درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ دنیا والے دیکھ کر حیران تھے، جس بچے کو ہم نے کچھ اہمیت نہ دی، صرف گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا، آج وہ سب کے سامنے عزت دار بن گیا۔ یہ وہ بچے ہوں گے جو قیامت کے روز کھڑے ہوں گے، عزت ہوگی ان کی، اللہ کی طرف سے انعام ملیں گے۔ یہ بچہ جب مدرسے میں آتا ہے، دنیا والے پروٹوکول دیتے ہیں کس کو؟ دنیا والوں کو۔ کوئی افسر آ رہا ہو تو صبح سے لوگ شروع ہوتے ہیں، بیٹھک صفا کرو جی، پانی چھڑکاؤ کرو جی، گلاس اور جگ جمع کرو جی، کھانے کا انتظام کرو جی، رنگ چونے کرو جی، گاڑی آ رہی ہے دروازے کھولو جی، گلے میں ہار ڈالو جی۔ یہ وقتی ہے، نام نمود ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اور یقینی بات گارنٹی سے کہتا ہوں، جتنی پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ ہو یا کوئی اور جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، یہ جتنے ان کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ 100 میں سے 99% کا چکر، اس چکر کو نکالو، پھر میں دیکھتا ہوں کون کس پارٹی۔ میں عمران خان کی پارٹی کا ہوں نہیں بھائی، مثال دے رہا ہوں، دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ یہ بیٹی آئی کا، مثال دے رہا ہوں، میں عمران خان کی پارٹی کا ہوں۔ جب تک عمران خان میری جیب گرم کر رہا ہے، اس کی پارٹی کے لوگ میری جیب گرم کر رہے ہیں، تو میں پی ٹی آئی کی آوازیں لگا رہا ہوں، ان کے جلسوں میں جا رہا ہوں، ان کے آنے کے لیے میں استقبال کرتا ہوں۔ مگر جب یہ نہ رہے گا، پیسہ 2 مہینے نہ دے کے دیکھے پھر پارٹی میں کون ٹھہرتا ہے۔ یہ سارا چکر زر کا ہے، دنیا کا ہے، دنیا اکٹھی کرنے کا ہے کہ چلو کس پارٹی کے ساتھ ملو، کچھ نہ ہو گھر کی لائن تو چلے گی، واہ واہ تو ہو جائے گی، کچھ پیسہ پائی دے جائیں گے، اور کچھ نہ ہوا تو ہیملٹ کے روڈ کے نام پہ پیسے لے کے 200 ادھر لگائیں گے، 800 جیب میں ڈال لیں گے، اتنا کر لیں گے، اور کیا کریں گے؟ اسکول کے نام پہ فنڈ اکٹھا کریں گے، آدھا اسکول میں لگائیں گے، آدھا اپنے گھر میں لگا لیں گے، یہی کریں گے۔ بابا سچی بات ہے، کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ سکتا، ہیملٹ کا ہو یا حضروں کا ہو، جس نے کہا ایک آدمی حلفاً قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ میں وزیر بناؤں، عمر ایوب صاحب ہو یا کوئی اور ایوب صاحب ہو، کوئی ایک وزیر دکھاؤ، کوئی ایک کونسل دکھاؤ جو ہاتھ رکھ کے کہے کہ مجھے 1,00,000 روپیہ ملا تھا گاؤں کے لیے، میں نے 1,00,000 لگایا، 1 روپیہ بھی باہر نہیں گیا، میرے گھر میں نہیں آیا۔ میرے بھائی یہاں تو پہلے ہی فیصلے ہو جاتے ہیں کہ یہ گلی بنانی ہے، گلی میں 1,00,000 کا خرچہ، یہ 50,00,000 کی لاگت سے۔ اب دیکھ کے شرم بھائی، لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں لوگ ڈالتے ہیں، ان کو الو بناتے ہیں۔ چھوٹی سی گلی، سب جانتے اس پہ کتنا خرچہ ہے، اوپر کیا بورڈ لگا ہوا ہے، 50,00,000 کی لاگت سے یہ گلی بنی۔ حالانکہ 50,00,000 کی لاگت سے یہاں سے خالوں تک روڈ بن سکتا ہے، یہ 50,00,000 کی گلی بنی 5,00,000 میں، باقی 45,00,000 کہاں چلا گیا؟ یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ دنیاوی مفاد ہے تبھی پارٹیاں، مگر یہ حافظ قرآن سے محبت قیامت کا روز ہوگا۔ یہ بچہ میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں اس کی عزت دیکھ، جب یہ صبح نکلتا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، لباس پھٹا ہوا ہے، سپارہ پھٹا ہوا ہے، مدرسے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب بچہ نکلتا ہے گھر سے تو اس کے پروٹوکول کے لیے، استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ایک اچھے مقصد کے لیے جا رہا ہے، قرآن حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اور خود اللہ پاک کا کلام کہتا ہے سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کرنے والے کرے گا رب۔ حفاظت ہوگی کیسے؟ پہلے کتابیں آئی، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، صحائف تھے، سب مفقود ہو گئے، ختم ہو گئے، ناپید ہو گئے، منسوخ ہو گئے، تحریف شدہ، مگر قرآن آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جس طرح قرآن اترا تھا، آج ویسے ہی ہیملٹ کے اس بچے کو جو 5 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 80 سال کا بوڑھا ہو، جو قرآن اس کی مسجد میں ہے، جو اس کے گھر میں ہے، جو اس کے سینے میں، یہ وہی قرآن ہے، وہی قرآن ہے۔ دنیا میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، قرآن ختم نہیں ہوگا۔ جب قرآن ختم نہیں ہوگا، قرآن والے بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان کی عزت یہاں بھی بحال، ان کی عزت وہاں بھی بحال۔ یہاں تھوڑی سی تنخواہ پر، چھوٹی سی تنخواہ پر گزارا کر جائیں گے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میں جس مسجد میں امام ہوں، مجھے 5,000 اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسجد میں صرف 5,000 روپے تنخواہ ملتی۔ کتنی جی؟ 5,000۔ 3 میرے بچے،
کتنے پیسے مل رہے ہیں جی؟ مگر آج تک الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک رات بھی بچے بھوکے نہیں سوئے، آج تک میرے اوپر قرضہ نہیں چڑھا، آج تک میرے بل میرے رب نے نہیں روکے، آج تک بچوں کو بھوکا نہیں سونا دیا۔ اور یہاں ہم روتا ہوا دیکھ رہے ہیں استاد جی 1.5 لاکھ تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ کہاں سے آئے میرے بھائی؟ تو 50,000 کا کام کرتا ہے، 1 لاکھ تو حرام خور حرام کھا رہا ہے، حرام ملائے حلال میں، اور کہے کہ میرے اوپر برکت کرے سود کا کاروبار، کھیلے تو جوا، کھیلے بے غیرتی کے کام کرے، بے حیائی کے کام کرے، اللہ رسول کی مخالفت کے کام کرے، سود پر لون پر بینکوں سے پیسے نکلوائے، اور پھر تو کہے میرے پیسے میں برکت آئے گی۔ ارے اللہ رسول کے ساتھ جو بغاوت کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں بہار آ ہی نہیں سکتی، اس کی اولاد میں بہار آ نہیں سکتی، اس کے گھر میں بہار آ نہیں سکتی۔ اکثر لوگ دیکھو کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سود پہ پیسے لے رہا ہے، کوئی لاٹریاں ڈال رہا ہے۔ مجھے ایک مسلمان ملا، کہتا ہے 2 بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، اب ایسے نہیں کرتا سادگی میں ان کی شادیاں کر دے، ان بچیوں کی شادیوں کے لیے لاٹری روزانہ وہ لیتا ہے، بونڈ اور بونڈ جوا کھیلتا ہے۔ بتاؤ جوئے پہ جن بچیوں کی شادی کرے گا ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی؟ اس ملک میں فرمایا قیامت سے قبل نبی کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے، فرمایا قیامت سے قبل ایک دور ایسا اس امت پر آئے گا کہ امت کا ہر فرد سود خور ہوگا، اگر سود نہیں کھائے گا تو سود کی گرد و غبار اور مٹی اس پر ضرور پڑے گی۔ اب زکوٰۃ میں جو بینک سے پیسہ نکلے گا میرے گھر میں بھی آئے گا نا جی، میں تو سود خور نہیں ہوں، مگر بینک سے نکلنے والا پیسہ سود کا ہے، وہ میری جب جیب میں آئے گا تو سود میں بھی ملوث ہو گیا۔ مجھے زکوٰۃ کے پیسے ملتے ہیں، مجھے صدقے کے پیسے ملتے ہیں، لوگ مجھ پہ صدقہ کر رہے ہیں غریب سمجھ کے، وہ صدقے کا پیسہ بھی حرام کا ہوگا، 2 نمبری کا پیسہ ہوگا، رشوت کا پیسہ ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں ان سے بڑا ظالم آپ کو کہاں ملے گا؟ آج مسلمان کی زبان سے جو جملے نکلتے، استاد جی حرام کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چلتا۔ سوچو، حکومتیں تبدیل ہونے سے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ چلو عمران خان کو پورا کر رہے تو وقت، تمہاری کیا چاہتے کون آ جائے؟ اگر میں مثال دیتا ہوں، ہمارے دینی علماء میں مشہور ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ فضل الرحمان صاحب مشہور شخصیت ہے، دینی جو ہے نا لوگوں میں، اسمبلی میں بھی ہیں، گئے بھی ہیں ان کے آدمی، اگر 1 منٹ کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت دے دیتے ہیں، عمران خان کو ہٹا کے ان کو حکومت دے دیتے ہیں، فضل الرحمان صاحب کے آنے سے اسلام آئے گا؟ اگر نیچے جو طبقہ ہے، نیچے ریڑھی والے سے لے کر اوپر کرسی پر بیٹھنے والا، سارے ہی فراڈیے، دھوکے باز، 2 نمبر، ریڑھی والا بھی سامنے ٹماٹر اور لگائے اور پیچھے اور لگائے، لیمو سامنے اور لگائے پیچھے اور لگائے، پیاز آلو سامنے۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو غازی کی منڈی قریب ہے، ٹوپی ثوابی کی منڈی قریب ہے، جا کے دیکھ لے، یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جا کے دیکھ لو سامنے کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے، اتنے موٹے موٹے ٹماٹر، یعنی اس طرح ہے جس طرح چوہے کو پھنسانے کے لیے نہیں ٹماٹر، یہ عوام کو پھنسانے کے لیے چوہے کی شکل میں بازار میں موٹی موٹی چیزیں، آم لگائے سامنے موٹے موٹے اور داغی پیچھے رکھے ہوئے۔ بس آپ گئے، اس نے سب سے پہلے، بھلے آپ نے زندگی میں نماز پڑھی نہیں پڑھی، وہ آپ کو کہے گا حاجی صاحب آئیے، حاجی صاحب، نماز ایک نہ پڑھی، حاجی صاحب خود سے بنا لیا، کیونکہ حاجی صاحب کے گلے پہ چھرا پھیرنا ہے تھوڑی دیر بعد۔ حاجی صاحب بیٹھیے، چھولے کھائیں گے، پانی ٹھنڈا پلائیں، آپ کو مشروب پلائیں گے۔ حاجی صاحب خوش ہو رہا ہے، بڑا بڑا نیک آدمی ہے ریڑھی والا۔ حاجی صاحب کتنے سیب ڈالیں؟ 2 دھڑی، 5 10 کلو، ہاں جی۔ اب بھائی صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس پہ مطمئن ہے، اور جتنے گندے مندے کانے پتانے سارے ڈال کے بھائی صاحب چاہ پر لگے، بڑا اچھا آدمی۔ اب تو بھائی صاحب گھر پہنچے گا تو پھر جھولی اٹھا کے اس کو دعائیں دے گا نا۔ یہ سارے فراڈی، جب تک مسلمان دھوکے باز فراڈ کرتا رہے گا، حالات کبھی بھی درست نہیں ہوں گے۔ میں نے مثال دی، فضل الرحمان صاحب کو بٹھا لو، اللہ کرے وہ وقت آئے وہ بھی بیٹھ جائے، جب عوام ہی نیچے 2 نمبر کام کرے گی۔ بھائی میں مانتا ہوں میں کسی پارٹی کا نہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ یہ گندے جو سیب ہے، یہ داغی جو مال ہے 2 نمبر کر کے بیچو، عمران خان نے کہا ہے
اپنے بیٹے کی شادی پہ 5 بھینسیں کاٹو؟ عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی پر 50 جوڑے خریدو اور اس کو لہنگے 50 ہزار کے خرید کے دو۔ عمران خان نے کہا ہے 4 منزلہ سود پہ بلڈنگیں بنا کے اوپر ماشاءاللہ لکھو۔ عمران خان نے کہا ہے، عمران خان کہتا ہے کہ بازار کے اندر قربانی کے موقع پر دانت ٹوٹے ہوئے LV کے ساتھ لے کے لوگوں کو دھوکہ دو، دمبے کٹی ہوئی LV کے ساتھ جوڑ کے لوگوں کو دھوکے دو۔ عمران خان نے کہا ہے، عمران خان نے تو نہیں کہا ہے، یہ تو خود ہم عمران خان بنے ہوئے ہیں، خود کرتے ہیں قصور اور ڈال دیتے ہیں ان کے کھاتے میں۔ میرے بھائی ہم سدھریں، میں سدھروں، میرے پاس سے نکلنے والی ہر چیز 2 نمبر نہیں 1 نمبر ہو، میں روکھی سوکھی کھا لوں، بچوں کو کھلا لوں، مگر ایسے کرتے نہیں ہیں، ایسے کرتے نہیں ہیں۔ اس واسطے قرآن ہمیں ایک درس دیتا ہے، قرآن کی محفل ہے، قرآن آئے ہو آپ، قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں سب قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور جن کا قرآن سے تعلق جڑ گیا۔ آئیے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا ایک واقعے کے ساتھ۔ جو باتیں کہہ دیں ان پہ اگر عمل ہو جائے، نیت آپ کر لو تو بس سمجھ لو کہ بچوں کے قرآن کے محفل میں آنے کا آپ نے حق ادا کر لیا۔ نیت یہ کر لو آج کہ بھائی کا حق مارا ہے اس کو دوں گا، بہن کا حق کھا رہا ہوں اس کو دوں گا، ماں باپ خبر ان کو راضی کروں گا، کسی اپنے کو دکھ دیا ہے اس سے معافی مانگوں گا۔ اب نیت آپ نے یہ کرنی ہے، جذبہ یہ پیدا کرنا ہے اپنے اندر کہ آج کے بعد بچوں کو حلال کھلاؤں گا۔ میں نے اپنی مثال دے دی ہے کہ جب 5000 پہ میرا رب مجھے گزارا ہو جاتا ہے، میری زندگی گزر رہی ہے، 14 سال کی شادی، 14 سال میری شادی کو ہو گئے، میں کبھی بھوکا نہیں سویا، کبھی بے لباس نہیں گھوما، کبھی میرے رب نے مجھے بے عزت نہیں کیا، بلکہ اس غریبی میں میرا رب مجھے اپنا گھر اور اپنے محبوب کا روزہ دکھایا۔ اللہ مجھے لے گیا۔ 5000 کا مولوی عمرہ کر سکتا ہے 3 لاکھ کا، اللہ لے گیا۔ اللہ جب چاہے گا تم اللہ کے بن کے تو دیکھو، اللہ کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو، اللہ کے نزدیک ہو کے تو دیکھو۔ اب اللہ مانگتا ہے وہ مسلمان جو صحابہ کی شکل میں رب نے دیکھے تھے، چلتے تھے زمین پر اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت والوں کو سنائی دیتی تھی، مگر اللہ کو پتا تھا یہ وہ ہے۔ آج قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے رہی ہے، مگر ایک وقت تھا جب یہی وہ تھا جسے لٹا دیا گیا تھا تپتی ریت پر اور سینے پر چٹان رکھ کے وقت کا جابر، وقت کا ظالم، بدترین اسلام کا دشمن امیہ کہتا تھا اسلام چھوڑ بلال، اور اس حال میں تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر سینے پہ چٹانیں رکھ کر دشمن اپنا وار کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں میں بیڑی اتکڑی تھی، مکہ کے چوک چوراہوں میں گھمایا جا رہا تھا، تپتی دوپہر میں، چلچلاتی دھوپ میں، سورج سامنے ہے، کھڑا کر کے کہا جاتا تھا چھوڑ دے اللہ کا نام لینا، مگر بلال اس حال میں مدہوش ہو کر بھی کہتا تھا احد احد احد، اس کے دل سے آواز نکلتی تھی بلال کی، احد احد کا میرے رب نے مل ڈالا، قیمت ڈالی، پھل اور ثمرہ بلال کو ملا۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے دنیا دیکھتی ہے ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان و علی موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، ارے انصار اور مہاجر موجود ہیں، اولین آخرین موجود ہیں، سب کی موجودگی میں کہا جاتا ہے پلاؤ بلال کو۔ بلال آ جاتا ہے، یا رسول اللہ حکم کیجئے، فرمایا بیت اللہ پہ چڑھ کے آذان دے تاکہ دنیا کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، اللہ رسول کے دشمنوں کو پتہ چلے کہ بلال کی اللہ رسول کے ہاں کتنی عزت، کتنی قدر و منزلت اور کتنا بڑا مقام ہے۔ دنیا نے دیکھا ایک بلال غریب ہو کر اتنی عزت پا گیا، جو قیامت کے روز آئے گا علماء نے لکھا سب سے پہلا قدم جنت میں بلال کا پڑے گا، کہ نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار سب کی موجودگی میں جب اللہ کے محبوب کو اعزاز کے ساتھ اونٹنی پر سوار کر دیا جائے گا، براق پر بٹھا دیا جائے گا، اب جنت میں اعزاز کے ساتھ جا رہے ہیں، مہار کون پکڑے؟ دیگر صحابہ کی موجودگی میں آواز آئے گی بلال کو بلائیے۔ آج بلال کوچوان بن کے اللہ کے محبوب کے آگے آگے جنت میں جا رہا ہے، جنت کے اندر
حور جو بلال کے نکاح میں آئے گی آج تک رش کر رہی ہے کہ کب وہ موقع آئے گا جب بلال میرے نکاح میں آئے گا، میرے ساتھ جڑے گا۔ ارے بلال شکل و صورت کے اعتبار سے کالے تھے، غریب تھے، تاریخ میں صرف ان کی ماں کا نام حمامہ ملتا ہے، بعض روایات میں والد کا نام رباح ملتا ہے، اس سے الگ بلال کو کوئی نہیں جانتا۔ کون تھا؟ منڈیوں میں بک بک کے آیا تھا، غلام در غلام بن کے آیا تھا، مگر گلے کے اندر اسلام کا پٹا پہن لیا، سینے میں قرآن کو سجا لیا، قرآن پہ عمل کر گیا۔ وہ بلال جب مکہ میں تھا عزت دار تھا، مدینہ میں تھا عزت دار تھا، سب سے بڑا منصب جب مسلمان مدینہ پہنچتے ہیں اور یہ فیصلہ ہوتا ہے نماز کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا جائے، کس انداز میں جمع کیا جائے، کیسے جمع کیا جائے، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ناقوس بجایا جائے، آگ جلائی جائے، ایسے کیا جائے، یہ یہودیوں کا کام ہے، اللہ کے معبود فرمایا یہ نہیں کریں گے، یہ عیسائی کرتے ہیں یہ نہیں کریں گے، یہ مجوسی کرتے ہیں یہ نہیں کریں گے۔ کیسے اللہ کے محبوب لوگوں کو نماز کے لیے جمع کی جائے؟ رات ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ خواب میں آذان فرشتہ آتا ہے، سکھاتا ہے، سکھا کر چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، صحابی در رسول پہ آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو خواب سناتے ہیں، خواب میں وہ آذان سناتے ہیں، اللہ کے محبوب خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کلمات بڑے زبردست تھے جو آپ کو خواب میں بتائے گئے، اب یہ کلمات 5 ٹائم کون ادا کرے؟ انتخاب خداوندی بلال، محمد الرسول اللہ کا انتخاب بلال، صحابہ کا انتخاب بلال۔ اب کوئی آذان دے گا 5 ٹائم اللہ کی منادی آواز لگائے گا، اللہ اللہ کہے گا۔ ارے آج اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑی صدا ہے، سب سے بڑی پکار ہے، سب سے بڑے منادی کی سب سے بڑی ندا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ بلال کو یہ رتبہ کیوں ملا؟ بلال تو ہی احد احد کہتا تھا، اب احد احد تو ہی پکار، چڑھ جا مسجد کے اوپر۔ مسجد کے بعض روایات میں آتا ہے ایک صحابیہ کا گھر تھا مسجد نبوی کے قریب، وہاں بلال بیٹھ جاتے تھے، اذان کا ٹائم ہوتا اذان دیتے تھے، اور اذان ایسی مشہور ہو گئی، ہماری طرح اذان نہیں ہے، یہاں تو اذانیں بھی مختلف گانوں کی شکلیں، اذانیں نا آپ دیکھ لو، ایک مسجد میں اور سر، جس کو جو سر آتی ہے، جیسے نعت خان بھائی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سر بنانی پڑتی ہے، سر بنانی، اذان دینے والے کو اس کو کوئی پتہ نہیں، کوئی ایک مؤذن لے آؤ ادھر جو آپ کے علاقے کو کدھر کا، ذرا بتا دیں مؤذن ہوتا کون ہے؟ مؤذن، اذان کے احکام کیا ہیں، مؤذن کو کیسا ہونا چاہیے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، مسائل کی کتب بھری ہوئی ہیں، اذان کے مسائل پڑھ لیجئے۔ مگر اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ پہلے تو ہمارے اذان دینے والے مسلمانوں کے تلفظ ہی صحیح نہیں ہے، بس اذان جی یہ اذان کیوں دے رہا ہے، یہ مجھے ایک آدمی کہتا میں نے بیان کیا، میں نے کہا بھائی یہ اذان تو غلط دے رہے ہیں بابا، کہتا ہے کیا کریں جی جدی پشتی دے رہے ہیں جدی پشتی سمجھتے ہو، اس کا باپ دادا اذان دیتے تھے، اب اسے آتی ہے نہیں آتی ہے، اس نے پکڑا ہوا ہے مسجد، اذان غلط ہے بھلے، بلکہ اللہ کا نام اللہ اکبر کہہ کے کہہ رہا ہے، بس یہ دے رہا ہے، حیال الصلاح حیال الفلاح کی تفریق کی کوئی نہیں۔ اب دیکھ لو لوگ قامت کہتے ہیں نا، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اس سے پہلے کیا ہے؟ حیال الصلاۃ حیال الصلاح حیال الفلاح حیال الفلاح حیال الفلاح حیال الفلاح، میں نے کئی کو سنا، بابا ایسا ہی ہے جی، حیال الفلاح حیال الفلاح، سنو نا، کبھی مولوی کی ضرورت نہیں اس کو روکے اور لالا جی پیچھے ہٹو، اقامت تجھے صحیح نہیں آ رہی، اذان تو صحیح نہیں دے رہا، جب اذان ہی صحیح نہیں ہوگی تو لوگ کیسے متوجہ ہوں گے؟ اذان ہو بلال والی، خواب میں دیکھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلال آؤ مدینہ، یاد آئی ہے تمہاری، خواب میں اللہ کے محبوب کو دیکھے اور اپنا ملک شام سے اٹھنی پر بیٹھے، اور پھر مدینہ آئے، اور پھر مدینہ میں دے بلال، ساؤنڈ سسٹم بھی نہ ہو، لاؤڈ اسپیکر بھی نہ ہو، اب تو نعت خان بھائی کہتے ہیں تھوڑا ایکو، قاری کہتا ہے ایکو، ایکو کے بغیر تلاوت نہیں ہے، کوئی قاری ایسا بتانا جی ایکو کے بغیر تلاوت نہیں، ناراض نہ ہونا، ایکو کیا ہے بھائی؟ کہ وہ ایک آواز نکال رہا، وہ 15 نقلیں لگا رہے ہیں، وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اب اس نے ایک دفعہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا، لاؤڈ اسپیکر کہتا ہے صبر میں نقلیں لگا رہا ہوں، 6 دفعہ وہ کہتا ہے، اب ہمیں مزہ آ رہا ہے،
ایکو کے بغیر نعت نہیں، ایکو کے بغیر تلاوت نہیں، ایکو کے بغیر آذان نہیں۔ دیکھ بلال ایکو کے بغیر آذان دے رہا ہے مدینہ کی دھرتی پہ، لاؤڈ اسپیکر کے بغیر آذان دے رہا ہے۔ زبان میں کیسی تاثیر ہے، بول میں ایسی گداز ہے، ایسا سرور ہے، ایسی چاشنی مزہ ہے، لذت ہے کہ آج بلال نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، مکہ کے مرد تو مرد، عورتیں بھی گھروں سے روتی ہوئی نکل آ رہی ہیں۔ آئیے بلال کو دیکھیے، آذان دے رہے ہیں، اور پھر فرمائشی آذان، حسن و حسین کی فرمائش پہ آذان دی جا رہی ہے، صحابہ کی فرمائش پہ آذان دی جا رہی ہے۔ ویسے نہیں کہہ دیا گیا بلال ملک شام دمشق میں آج بھی دفن ہے، اور کہہ دیا گیا بلال قیامت کا روز ہوگا میرے قدموں سے میرا بلال آذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ کہاں قبر؟ مدینہ کہاں، دمشق کہاں؟ پیغمبر کے سامنے سے آذان دیتا ہوا اٹھے گا۔ یہ عزت کیوں مل گئی بلال کو؟ بلال کو یہ مقام اس لیے ملا کہ بلال نے بلال بن کے دکھایا، اسلام پہ مر مٹ کے دکھایا۔ آج میرے بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کسی کے گھر میں دعوت میں چلے جاتے ہیں، نہیں دیتے، فلاں حاجی صاحب نے بلایا۔ اب حاجی صاحب کا پوچھ تو لو کہ بھائی تمہیں بلا رہا ہے، یہ کام کا پیسے کہاں سے لائے، کدھر سے؟ نہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ صحابہ کی طرز تھی، اگر سامنے کوئی ایسی مشتبہ چیز آ گئی، حرام تو چھوڑیے، وہ مشتبہ چیزوں کو بھی نہیں کھاتے تھے، شبہات والی جگہ سے بھی بچتے تھے۔ ہم حرام سامنے بتائے یہ حرام ہے، جانتے ہیں یہ حرام ہے، اور اس کے باوجود اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ خیر ہے، کیا کریں جی، حالانکہ اضطرار کی حالت میں بھی حرام اتنے کھانے کی اجازت ہے جس سے آپ کی جان بچ سکے، سانسیں چل سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اضطرار کی حالت میں بھی خوب چلو جی رگڑ لو پورا جی نہ پیٹ بھر لو۔ اضطرار کی حالت میں موت کی کیفیت بن گئی، قرآن کہتا ہے اتنا کھا لو جس سے جان بچے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کو، بلال کو عزت ملی، کیوں ملی؟ کہ اس نے اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ہر کام میں اللہ کے رسول کی اتباع کی۔ پھر میرے بھائی ان کو عزت ملی، زمانے نے ان کو سلام کیا، بلال کے نام سے مسجدیں بنی، مدرسے بنے، بچوں کے نام بلال کے نام پہ رکھے گئے۔ آج ان کے نام کو لے کے ہم کیوں فخر محسوس کرتے ہیں؟ کل اسلام کے لیے انہوں نے کچھ کیا تھا، آج میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ میں خیر دوسری طرف نکل گیا تھا، بات سنانا چاہتا تھا، 5 منٹ کا واقعہ تھا، مگر میں سمجھتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا، اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ ایک بہت اچھا واقعہ ذہن میں آیا تھا کہ اتنا سنا دوں، کم از کم آج کے حکمران اور آج کے مسلمان اس واقعے کے آئینے میں اپنے آپ کو کم از کم دیکھ سکے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے۔ مگر میں بات کو یہیں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ وقت جو مجھے دیا گیا تھا، میں نے اپنے وقت کو انشاءاللہ پوری دل جمی کے ساتھ آپ کو سنایا، بغیر کسی تسنے بازی کے، بغیر کسی دکھاوے کے۔ میرا مقصد جہاں آ کر کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، کسی کی جو بے حرمتی نہیں کرنی، کسی کے اوپر تنقید برائے تنقید نہیں کرنی، تنقید برائے اصلاح کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ مسلمانوں زندگی میں اسلام کو لاؤ، قرآن کو لاؤ۔ آج یہ بچے تمہارے لیے فخر ہے، یہی بچے جب بڑے عالم بنیں گے، آپ ان بچوں کے طرز پہ دیگر بچوں کو بھی مدرسے میں بھیجو۔ آج مدرسے کی طرف رخ بچوں کا کم ہے، اسکول کی طرف زیادہ ہے۔ اب بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہوئیں، لوگوں نے ٹیوشن والے مولوی رکھ لیے ہیں، ٹیوشن والے جو 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے، چائے پانی بھی کر جاتا ہے، 15,000 روپے بھی مہینے کے لے رہا ہے، وہ ٹیوشن کیا پڑھائے گا؟ جس کا مقصود ہی پیسہ ہو، جو ڈاکٹر 5,000 سے نیچے فیس نہ لیتا ہو، اس نے مریض کو مریض کہاں سمجھنا ہے؟ وہ تو سمجھے گا چلو کوئی جانور ہے، آیا تو آیا بھائی، کاٹو اس کے پیسے لے لو۔ میں ایک جگہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، 700 روپے فیس تھی۔ خیر ہم کھڑے تھے، ایک بوڑھا بابا آیا، اس نے کہا میرے پاس 600 روپے فیس ہے۔ وہ جو بار چمچہ تھا نا، کڑچا جو بار اس کا گلا تھا ڈاکٹر کا، اس کڑچے نے کہا چل نکل 600 روپے 700 پورے کر کے لا۔ میں نے کہا کڑچے اگر تیری ماں اس کی جگہ ہوتی، تیرا باپ اس کی جگہ ہوتا، اس بوڑھے مسلمان کے پاس نہیں ہوں گے، جاؤ لے کر آؤ۔ کوئی ڈاکٹر ہے جس کی 5,000 فیس اور اس نے کہا چلو جی 2,000 رہتا ہوں، 3,000 چھوڑ دو۔ نہیں بابا، فیس کے لیے آدمی آگے رکھے ہوئے ہیں، اس تک پہنچتے آپ کو کتنی فیسیں دینی پڑے گی، کتنے ٹیسٹ میس کرنے پڑیں گے۔ ہر جگہ ڈاکٹر میڈیکل والوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پرچی پہ لے کے دے گا، دانت کا ڈاکٹر ہے نا، دانت کی اچھی دوائی فلاں میڈیکل اسٹور سے، اور میڈیکل والوں کو جو ہے نا بتایا ہوا ہے کہ ایک کسٹمر آ رہا ہے، اس کو خوب ذبح کرنا ہے، 500 روپے کی دوائی 1500 میں دے دو۔ رات کو پھر ڈاکٹر صاحب اور میڈیکل والے بیٹھتے ہیں، آج کتنے لوگوں کو لوٹا ہے ذرا بیٹھیے، فلاں لوٹا ہے جی ہمارے ہاتھ سے، اچھا دیجیے، لوٹا ہوا مال کھا رہے ہیں۔
یہ مسلمان ایسے کام کریں اور پھر دیکھو نا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لوگ کہتے ہیں فلاں میڈیکل سے لینا، یہ نہیں ہے وہاں اچھی دوا ہے، یہاں ملک میں اچھی دوا نہیں ملے گی، یہاں پیناڈول بھی 2 قسم کی ہے، ایک پیناڈول عام ہے اور ایک ایکسٹرا ہے۔ جس ملک میں دوائیوں میں ڈرامے بازی ہو، یا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، ادھر پھر مسلمان اور کیا بنے گا۔ اس لیے مسلمانوں زندگی میں قرآن سنت کو نافذ کرو، گھر سے ابتدا کرو، غم ہو خوشی ہو اللہ رسول کے حکموں پہ چلنا ہے، بغاوت کرو سارے جہان سے، اللہ رسول سے وفا کرو، کی محمد سے وفا تو نے، سب کچھ تیرا، لوح قلم نہیں، سب کچھ تیرا۔ اللہ رسول سے وفا کر کے دیکھ، ادھر بھی عزت ادھر بھی عزت۔ اتنا تو ہو سکے گا جب رب پوچھے گا کہ لوگوں سے کیوں خفا ہوا تھا، تو یہ کہہ سکے گا تیری دین کے لیے، تیری شریعت کے لیے۔ تو میرے بھائی ناراضگی کیا ہے؟ من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کسی کو محبت کر رہا اللہ کے لیے، نفرت ہے اللہ کے لیے، دینا ہے اللہ کے لیے، روکنا ہے اللہ کے لیے، یہ نہ ہو اندر کا بغض حسد کینہ، اس پہ ہمیں آمادہ نہ کریں۔ جب تک یہ روحانی بیماریوں سے نجات نہیں مل سکتی، اندر کینہ بغض حسد پالا ہوا ہے، تو یاد رکھیے میرے بھائی، عبادات تیرے نزدیک نماز ہوگی، اللہ کے نزدیک نماز نہیں، تیرے نزدیک تلاوت ہوگی، اللہ کے نزدیک تلاوت نہیں۔ اندر کی جو ہے نا یہ چھوٹی سی جگہ ہے دل، دل دل جسے قلب کہا گیا ہے، قلب سلیم بنا، سورا ہوا دل، صاف دل، ستھرا دل، اور ایسا دل بنا کہ رب بھی تیرے اس دل کو دیکھ کر فیصلہ کر دے کہ واقعتاً اس دل میں یا اللہ بستا ہے یا اللہ کا رسول بستا ہے۔ محبت میں فوقیت اللہ رسول کو دے، والذین آمنوا اشد حبا للہ کی تصویر بن جا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تصویر بن جا، آ سامنے میدان میں نکل، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعون، یہ اجمعین نمونہ بن کے دکھانا تیرا کام ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ نمونہ بن کے دکھانا تیرا کام ہے۔ قل فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تو بن کے دکھا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، تو بن کے دکھا، قرآن کی طرف آ، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرا شفیع بن جائے گا، قیامت کے روز تیرا ساتھ دے گا۔ دنیا میں ایسے رہے جس طرح مسافر ہوتے ہیں، نہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنا، نہ لمبے لمبے منصوبے بنا، سن قرآن کو سنت کو عملی زندگی میں اپنا کے دکھا، دکھانا تیرا کام ہے، پھر رب فیصلے کر دے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا پھر حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ شور کرنے سے، دیکھو نا ایک آدمی کے پاس ڈنڈا ہے اور وہ گھر سے کمرے سے آ کر اندھیرے کو بھگانے کے لیے ڈنڈا لے کے کبھی اس دیوار مارے اس دیوار مارے، اب مارتے مارتے تھک گیا، ساری رات گزر گئی، اندھیرا گھر سے نہ ختم ہوا، ڈنڈے کے دور میں نہیں۔ اب کیا کیا جی؟ وہی اندر آیا، ایک بٹن دبایا، روشنی کی، اندھیرا غائب ہو گیا۔ شریعت کی روشنی زندگی میں لیا، یہ سارے اندھیرے مہنگائی کے 2 نمبری کے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کی روشنی لا، قرآن سنت کی روشنی لا، پھر یہ اندھیرے آپ و آپ، ورنہ زور شور سے نہیں ہوں گے حالات تبدیل۔ اب تو مہنگائی تھوڑی ہے، مزید آگے بڑھ جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو باتیں کہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے الحمدللہ اس محفل میں شرکت کی، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بچوں کے لیے اسناد تقسیم ہوگی، بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا کے بعد حضرات آپ کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا